بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سن رہے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں ہمارے ساتھ یہ بات ہے الفرق بین الریاء والعجب، یعنی ریاکاری اور عجب میں کیا فرق ہے، کیا فرق ہوتا ہے۔ ریاکاری کو تو ہم سمجھ چکے ہیں کہ ریاکاری دکھاوے کو کہتے ہیں۔ اب بات رہی عجب کی، تو کچھ باتیں کل کے درس میں ہمارے ساتھ تھیں۔ یہ عجب بہت خطرناک آفت ہے جو عمل کرنے والوں کو اپنے لپیٹ میں لیتی ہے اور خالق کے شکر سے پھیر دیتی ہے، اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے ہاتھوں کی یہ کمائی ہے، میرے بازوؤں کی طاقت ہے۔ یعنی کوئی بھی گھر بناتا ہے یا کوئی بھی بڑا کام کرتا ہے، اس سے بہتر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کام کو لوٹائے کہ اللہ کے کرم سے مجھے یہ گھر ملا ہے، اللہ کے کرم سے مجھے نوکری ملی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے مجھے یہ گاڑی ملی ہے۔ آدمی اسے اپنی طرف پھیر لیتا ہے، میرے ذہن کی تیزی سے میں نے یہ کمایا ہے، میرے اچھے آئیڈیا سے میں نے یہ چیز حاصل کی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جس چیز کو اسے پھیرنا تھا اس نے اپنی طرف پھیر لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنے کے بجائے اپنی تعریف کرنا شروع کر دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری بجا لانے کے بجائے اپنے آپ میں متکبر بن گیا، مغرور بن گیا، اپنے اعمال پر خوش ہونے لگا۔ تو یہی ہے، اسی کو کہتے ہیں عجب۔ عجب کے معنی ہیں اپنے کاموں کو بڑا سمجھنا، عجب اپنے کاموں کو بہت بڑا سمجھنا، اسے اپنی طرف منسوب کر لینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ یعنی یہ نہیں کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی کرم سے مجھے ملا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم سے مجھے ملا ہے، ایسا آدمی نہیں کہتا ہے۔ اور عجب، اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ اس سے آدمی کا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت ہمارے ساتھ تھی، اس کے برخلاف مومن ان کا انداز ہی الگ ہے۔ جو آدمی عجب میں پڑا ہوا ہے اس سے مومن کی شان بڑی عجیب ہوتی ہے، وہ تو ڈرا ہوا، سہما ہوا، منکسر المزاج ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون آیت نمبر 60 میں فرمایا، یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون آیت نمبر 60 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ دیتے ہیں، والذین یؤتون ما آتوا، اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں، وقلوبہم وجلہ، اور ان کے دل کپ کپاتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ اپنی طرف وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر کے بھی وہ کانپ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قبول کیا کہ نہیں قبول کیا۔ کسی مسجد کو بنا کر آدمی تڑپ رہا ہے کہ اللہ نے میری اس اللہ کے گھر کو میں نے جو بنایا اللہ نے قبول کیا کہ نہیں قبول کیا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ عجب، اس سے آدمی کا عمل اکارت ہو جاتا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں، اعلم ان الاخلاص قد يعرض له آفة العجب۔ میرے بھائی،
اچھی طرح تم سمجھ لو کہ اخلاص کو کبھی عجب کی بیماری لگ جاتی ہے، جیسے پھل کو کیڑا لگ جاتا ہے، لکڑی کو دیمک لگ جاتی ہے، کسی آدمی کے اخلاص کو عجب یعنی خود پسندی کا کیڑا بھی لگ جاتا ہے۔ فمن اعجب بعملہ، اگر کوئی اپنے آپ میں خود پسند بن جاتا ہے اپنے عمل کو لے کر، اپنے کسی اچھے کام کو لے کر، تو کیا ہوتا ہے؟ حبط عملہ، اس کا عمل اکارت ہو جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَنِ اسْتَكْبَرَ، اسی طرح ہر وہ آدمی جو تکبر کرتا ہے، اپنے آپ میں بڑا بن جاتا ہے، حبط عملہ، اس کا عمل بھی برباد ہو جاتا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے الاربعین کی جو شرح ہے 40 حدیثوں کی، اس میں اس بات کو صفحہ نمبر 7 پر لکھا ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو لم تکونوا تذنبون، اور اگر تم گناہ نہیں کرتے ہو تو خشیت علیکم ما هو اکبر من ذلک العجبہ، یعنی اس سے بھی بڑا تمہارے اوپر اس کے میں ڈرتا ہوں، اس سے بھی بڑا گناہ تم کرنا بیٹھو کہ العجبہ، یعنی یہ جو خود پسندی کی بات ہے، اس سے بھی بڑی چیز ہے، یہ اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ یہ حدیث جس کو امام بیہقی نے روایت کیا ہے، اور اسی طرح ابن حبان نے بھی، اور لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، اور بعض لوگوں نے اس حدیث کو حسن بتایا ہے، اور شیخ البانی نے صحیحہ میں اس کو لایا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود پسندی اور بھی زیادہ خطرناک چیز ہے، آدمی اپنے اعمال کو بڑا سمجھنے لگے۔ اسی لیے مطرف بن عبداللہ کہتے ہیں لَأَنْ أَبِيتَ نَائِمًا وَأُصْبِحَ نَادِمًا، یعنی رات بھر میں سو جاؤں، رات بھر میں نیند میں رہوں، تہجد کا التزام نہ کروں، تہجد نہ پڑھوں، وَأُصْبِحَ نَادِمًا، صبح مجھے شرمندگی ہو کہ رات میں نے بغیر تہجد کے گزار دی، یہ بہتر ہے۔ کس بات سے؟ احب الی من ان ابیت قائما واصبح معجبا، کہ رات میں قیام اللیل کروں، رات بھر تہجد پڑھوں، اور صبح خود پسند بن جاؤں، اس عمل کو لے کر میں کہوں کہ واہ میں نے رات بھر قیام اللیل کیا ہے، میں نے بہت بڑا کام کیا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں الفرق بین الریاء والعجب، ریاکاری میں، دکھاوے میں، العجب اور خود پسندی میں فرق ہے۔ ان الریاء من باب الاشراک بالخلق، واما العجب فانه من باب الاشراک بالنفس۔ تو آدمی ریاکاری میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی عمل لوگوں کو بھی دکھاتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، لیکن لوگوں کے دکھاوے کو بھی اس میں شریک کرتا ہے ریاکاری میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی دکھایا، لوگوں کو بھی دکھایا۔ لیکن خود پسندی میں کیا ہوتا ہے؟ اپنے نفس کو شریک کرتا ہے، اپنے نفس میں خوش ہو جاتا، واہ میں نے کتنا بڑا کام کیا، اور کہتا کہ میں نے کیسے کیسے عمل کیے۔ تو کسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کثیرا ما یقرن الناس بین الریاء والعجب، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے اندر ریاکاری بھی پائی جاتی ہے، خود پسندی بھی پائی جاتی ہے۔ اور ریاکاری باب الاشراک بالقلب، یعنی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام کریں اور لوگوں کی بھی دکھاوے کے لیے اس میں شریک بنا دیں، تو یہ ریاکاری ہے۔ اور عجب میں، خود پسندی میں آپ اپنے نفس کو شراکت دار بنا دیں، یہ تکبر کرنے والے کی حالت ہے۔ جیسے فالمرائی لا يحقق قولہ، یعنی جو آدمی ریاکاری کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کو مانتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت سورہ فاتحہ کی کہتی ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، لیکن ریاکار اس آیت کے خلاف کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں کہ ریاکاری کے اسباب کیا ہیں
کیوں ایسا ہوتا ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس کی تفصیل سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔